السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو ایک نیا تعارف اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تعارف کرایا جائے گا مشہور و معروف نعت خواں ذوالفقار علی حسینی صاحب کا، جن کی اچانک موت نے ان کے چاہنے والوں کو ابھی تک غم اور صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ان کی موت کی وجوہات کیا تھیں اور موت کے بعد کیا واقعی وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب نے کراچی میں 80 کی دہائی میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد محترم کا نام یاور علی خان تھا، جو مشہور سما پڑھنے والے تھے۔ انہی کی وجہ سے گھر کے اندر نعت شریف پڑھنے کا ماحول پایا جاتا تھا۔ آپ کی دونوں بڑی بہنیں نعت پڑھنے میں فن طاق کی حیثیت رکھتی تھی۔ پرائمری کلاس سے لے کے کالج کے زمانے تک آپ نے اسکول کے اندر ہمیشہ نعت کمپٹیشن میں حصہ لیتے رہے اور اکثر بار اس پر آپ جیتتے بھی رہے۔ 1992 میں آپ پہلی مرتبہ تب منظر عام پر آئے جب آپ نے پی ٹی وی کے لیے نعت شریف ریکارڈ کرائی۔ یہاں سے آپ شہرت کی ان بلندیوں کو پہنچے جن تک پہنچنے کی کوئی صرف سوچ ہی سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو نام یا شکل سے نہیں جانتے، لیکن آپ کی آواز ان کے کانوں میں رس ضرور گھولتی رہتی ہے۔ آپ نے اس کے بعد نعت کے ہی حوالے سے بیرون ملک دورے کیے اور اکثر آپ کراچی سے باہر ہوتے اور جہاں جہاں محافل نعت ہوتی آپ کو بلایا جاتا اور آپ اس میں ضرور شرکت کرتے۔ گزشتہ کئی سالوں سے آپ نے ایئر وائی نیٹ ورک کے زیر اہتمام کیو ٹی وی جوائن کر رکھا تھا، جہاں اپنی خوبصورت آواز میں لوگوں تک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے کئی شہرآفاق نعتیں پڑھی ہیں، جس میں در نبی پر پڑھ رہوں عمر ساری پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا سب سے مشہور نعت ہے۔ اس کے علاوہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے، یہ بھی ان کی مشہور نعتوں میں شامل ہے۔ آپ نے نعت خوانی کے فروغ کے لیے رضا نعت خواں اکیڈمی کا انعقاد کیا اور وہاں پر نعت خوانوں کو تربیت دی جانے لگی۔ ان کا ذاتی خیال تھا جس طرح قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مدارس معرض وجود میں آئے ہیں، اسی طرح نعت خوانی کے لیے بھی باقاعدہ مراکز ہونے چاہیے، جو کہ ان کے مطابق بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں موجود نہیں ہیں۔ اکثر دوروں کی وجہ سے آپ کو گھر والوں کے لیے بھی وقت کم ملتا، اسی لیے آپ اپنی رضا نعت خواں اکیڈمی کو بھی کم ہی وقت دے پاتے، مگر اپنی وفات سے تقریباً ایک ہفتہ قبل جمعرات کے روز فیملی کے اصرار پر آپ نے ایک فارم ہاؤس بک کرایا، جہاں پر سوئمنگ پول بھی تھا اور وہاں پر آپ گھومنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ آپ نے سوئمنگ کی، تیراکی کی اور جس کے بعد سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ صاف پانی میں موجود کسی خاص جراثیم کی وجہ سے آپ کو انتہائی کم لگنے والی بیماری نیگلیریا کا شکار ہو گئے، جس کے سلسلے میں آپ کی سونگنے کی صلاحیت میں کچھ کمی واقع ہوئی، تو آپ نے اس کو نزلہ زکام سے تشبیہ کیا اور اپنا سا دیسی ٹوٹکا استعمال کر کے پیناڈول وغیرہ لے کر 1-2 دن گزار لیے، لیکن بیماری کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ آپ جس وقت ہاسپٹل پہنچے تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور آپ گردن توڑ بخار کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی بیماری کا شکار ہو کر آپ 30 جولائی 2019 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ کون جانتا تھا کہ یہ عظیم آواز اس طرح اچانک اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن یہ ایک حقیقت بن کر سامنے آئی۔ آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا تو نماز جنازہ کے بعد درود و سلام پڑھا جا رہا تھا کہ ایک ویڈیو کے اندر، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی ہلکی ہلکی جنبش محسوس کی جا سکتی ہے ان میں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ واقعی ان کے ہونٹ درود و سلام کے ساتھ حرکت کر رہے تھے یا ویڈیو بنانے والے کی صفائی ہے؟ مگر ساری زندگی نبی علیہ السلام کیا تعریف و ثنا کرنے والی کی موت اسی طرح ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ کے بعد یہ مناظر دیکھ کر عشش کر اٹھے۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب خود تو اس دار فانی سے چلے گئے، مگر ان کے پڑھے ہوئے نعتیں آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں۔
اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور ورثاء کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مزید مشہور شخصیات کی بایوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔